بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، خواجہ ابو الحسن خرقانی حقیقت و طریقت کا سرچشمہ، فیوز و برکات، منبع و مخزن، اکابر مشائخ اور اولیاء کرام میں مشہور ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی بن احمد بن جعفر بن سلمان، کنیت ابو الحسن، ولادت 352 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد ایران کے علاقے بستام کے ایک دیہات خرقان میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ناظرین، خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت کسب علوم و شریعت اور تحصیل سلوک و طریقت میں کمال حاصل کیا۔ نیک لوگوں کی صحبت، ہمیشہ باوضو اور عبادت و ریاضت میں وقت گزارتے۔ وہ ویسی نسبت سے سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روحانی فیض بھی پایا۔ اپنے زمانے کے معروف علماء کرام اور صوفی اعظام سے ملاقاتیں کیں۔ شیخ ابو العباس احمد قصاب عاملی، خلیفہ محمد بن عبداللہ تبری کی زیارت کا شرف حاصل رہا اور ایک مدت تک ان کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ ابو الحسن کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے اپنا خرقہ پہنائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک مسئلہ کا جواب دو کہ اگر عورت مرد کے کپڑے پہن لے تو وہ مرد ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، تو پھر خرقہ سے کیا فائدہ؟ اگر تو مرد نہیں تو خرقہ پہننے سے تو مرد نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ویسی طریقہ پر بایزید بستامی سے باطنی فیض پہنچا اور انہی کے فیض کو آپ نے تمام جہاں میں عام کیا۔ لیکن آپ کی بایزید بستامی تک نسبت 4 واسطوں سے مستند بھی ہے کہ آپ کی ابو مظفر موسیٰ توسی سے نسبت ہے، اور ان کی خواجہ عرابی بایزید عشقی سے، اور ان کی خواجہ محمد مغربی سے، اور ان کی سلطان العارفین بایزید بستامی سے نسبت ہے۔ ناظرین، مشہور مسلم حکمران سلطان محمود غزنوی آپ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ آپ کے استغنا اور خدا دوستی کا یہ عالم تھا کہ جب پہلی بار سلطان محمود غزنوی نے آپ کا شہرہ سنا اور خرقان پہنچ کر پیغام بھیجا کہ حضور میرے دربار میں ملاقات کے لیے قدم رنجا فرمائیں، تو آپ نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ خود سلطان محمود ملاقات کے لیے خانقاہ عالیہ میں حاضر ہوا، لیکن آپ اس کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ البتہ جب عقیدت و محبت سے سرشار ہو کر اور تبرک کے طور پر پیرہن مبارک لے کر ادب سے جانے کے لیے اٹھا تو حضرت اس کی تعظیم کے لیے اٹھے اور سلطان کے دریافت کرنے پر فرمایا، پہلے میں تیری بادشاہی کے لیے نہ اٹھا اور اب تیری درویشی کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب سومنات پر چڑھائی کی وقت کے سلطان شکست کھانے لگا تو اضطراب کی حالت میں حضور ابو الحسن خرقانی کا پیرہن مبارک ہاتھ میں لے کر بارگاہ الہی میں یوں ملتجی ہوا، جس کا ترجمہ ہے، خدایا اس خرقہ کی آبرو کے صدقے میں مجھے ان کافروں پر فتح عطا کر، مجھے یہاں سے جو مال غنیمت ملے گا درویشوں کو دے دوں گا۔ ناظرین، اپنے وقت کے یگانہ غوث زمانہ قبلہ وقت تھے۔ ایک دن مریدوں سے کہنے لگے کہ کون سی چیز بہتر ہے؟ سب نے کہا، اے شیخ آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ دل جس میں بالکل اسی کی یاد ہو۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ صوفی جبہ و مسلح سے نہیں ہوا کرتا، صوفی رسم و عادات سے صوفی نہیں ہوتا، صوفی وہ ہوتا ہے کہ خود کچھ نہ ہو۔ وہ یہ بھی فرماتے کہ صوفی اس دن ہوتا ہے کہ اس کو آفتاب کی حاجت نہ ہو، اور اس رات ہوتا ہے کہ اس کو چاند ستارہ کی ضرورت نہ ہو، اور نیستی یہ ہے کہ ہستی کی حاجت نہ ہو۔ ان سے پوچھا گیا کہ مرد کو کیوں کر معلوم ہو کہ وہ بیدار ہے، یعنی مرد کو کیسے معلوم ہو کہ وہ بیدار ہے؟ کہا، اس طرح کہ جب خدا کو یاد کرے سر سے قدم تک خدا کی یاد میں باخبر ہو۔ پوچھا گیا، فنا و بقا کی بات کس کو کرنا مناسب ہے؟
کہا اس شخص کو اگر اس کو ایک ریشمی تار سے آسمان سے لٹکا دیں اور ایسی ہوا چلے کہ درخت اور مکانات پہاڑ اکھڑ جائیں اور سب دریا بگاڑ دے لیکن اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ ناظرین، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وصیت کی کہ میری قبر 30 گز گہری کھودنا تاکہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر سے اونچی نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کا وصال خرقان میں عاشوراء کے دن 425 ہجری میں ہوا۔ 10 محرم الحرام 425 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ خرقان میں ہی آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔